سلائڈ نمبر 3 کا پوائنٹ نمبر 3 کا خلاصہ یہی ہے کہ مغرب جتنا زیادہ مادیت میں گھستا چلا گیا، روحانیت اور اس کے حقیقی مفہوم سے دور ہوتا چلا گیا، اور اس حوالے سے اس کی ناواقفیت بڑھتی چلی گئی۔ یہی بنیادی گمراہی ہے جو ہر طرح کی فکروں میں سامنے نظر آتی ہے ہمیں۔ اسی طرح ہم نے ایک عنوان قائم کیا، روایت پسندی، انفرادیت پسندی۔ یہاں خلاصتاً ہم آپ کو کچھ باتیں پیش کریں گے آگے انشاءاللہ۔ یہ تو تقریباً ہم نے 50 سے قریب پوائنٹس پڑھے ہیں، اور یہ تقریباً 150 کے قریب ہیں، اور چونکہ اسباق ہمارے 2-3 کلاسز رہ گئی ہیں تو PDF میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا۔ روایت پسندی، انفرادیت پسندی کے حوالے سے ہم نے لکھا ہے کہ لفظ روایت کو مغربی فکر میں تحقیر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور ہر روایتی چیز کو برا سمجھا جاتا تھا۔ اس حوالے سے جو انگریزی اصطلاحات رائج تھی اسے بھی جو ہے تحقیر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنا رشتہ روایت سے کاٹا، آسمانی تعلیمات سے، الہامی تعلیمات سے کاٹا اور عقل کو بنیاد بنایا، تو اس لیے روایتی چیز یا آپ کے لیے مذہب سے منسوب چیز ان کے ہاں بری تھی۔ نمبر 2، مغرب میں کہ مغربی فکر کے زیر اثر ہمارے ہاں بھی ایک خاص طرح کی روایت پسندی رائج ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسم و رواج، پرانے رسم و رواج جو ہے، تہذیب و آثار، ثقافتی آثار، اس کو باقی رکھنا اس وجہ سے کہ یہ پرانی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ مذہبی تعلیم ہے کہ نبی کی تعلیمات ہے، اللہ کی تعلیمات ہے، بلکہ اس طور پر کہ وہ پرانی ہے، اور بطور تہذیب و ثقافت، جیسے کہ ہمارے ہاں پرانی ثقافتوں کو زندہ رکھا جاتا ہے، کہ بھئی ہماری تہذیب کا ایک تسلسل رہا ہے، اور ہماری تہذیب پرانی تہذیب ہے، جیسے موہنجو دڑو ہے ہمارے ہاں، اور اس طرح پرانی تہذیب بابل ہے، فرعونی تہذیب ہے، اس کو باقاعدہ زندہ رکھا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ ایک روایتی چیز ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ہمارے پرانی ثقافتی ایک چیز ہے۔ اسی طرح انفرادیت پرستی کا زور، اس کو سمجھ لے، اس میں 2 طرح کی خرابی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کامن سینس ہر کو بنیاد بنانا ہے، ہر شخص جو ہے انفرادی طور پر وہ اپنی رائے پیش کر سکتا ہے، برابر ہے ہر انسان، مساوی۔ تو اس میں ایک تو مغربی فکر کی جو ایکوالٹی کا فلسفہ ہے، مساوات کا، وہ سامنے ہوتا ہے، دوسرا ہیومنزم کا فلسفہ پیش نظر ہوتا ہے۔ اس کی خرابی یہ ہے کہ ہر کامن سینس والا انسان وہ دین کے معاملے میں ذاتی رائے دے سکتا ہے، اور استعداد اس کی نہیں دیکھی جائے گی کہ دینی اعتبار سے اس کی صلاحیت کیا ہے، اور اس کی فکر کیسی ہے، ٹھیک ہے، خراب تو نہیں ہے۔ تو یہی مساوات اور یہ آپ کے لیے کوالٹی یا انسانیت پرستی ہے، اس کی وجہ سے یہ خرابی سامنے آتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ علوم کے بڑے بڑے ماہرین ہیں، یعنی دینی علوم کے علماء کرام، انہیں ایک عام انسان کے لیول پہ لایا جاتا ہے۔ انفرادیت پرستی کے فکر یہ کہتی ہے کہ ایک بڑا عالم بھی ایک عام انسان کی طرح ہے، اس کی فکر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کو امتیازی طور پر ترجیحی حیثیت دی جائے۔ اسی طرح خرابی ہے کہ عمومی حقائق کو کلی حقائق، جنرل اور یونیورسل کو مترادف سمجھانے لگا۔ کلی حقائق کے بارے میں جو بات کی جا سکتی تھی، یعنی مغیبات، مابعد طبیعیات، الہیات، تو عمومی حقائق پر عائد کیا جانے لگا، یعنی عمومی حقائق جو ہے وہ طبیعیات کی سمجھ لیں، آپ کی طبیعیات، اور کلی سے آپ مابعد طبیعیات کو سمجھ لیں۔ انسان کامل انسان کو مترادف سمجھانے لگا، یعنی کوئی انسان میں آپ خلاصہ یہ سمجھ لیں کہ ایمان اور کفر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان کامل کوئی نہیں ہوتا، ہمارے انسان کامل ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا متقی ہوگا وہ اتنا کامل ہوگا، لیکن مغربی فکر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے ہاں فرق جو ہے وہ دین کا نہیں ہے، اللہ کو ماننے والا نہ ماننے والا دونوں ان کے ہاں برابر ہے۔ باقی جو ہے کہنے کی حد تک ہے مغربی فکر، ورنہ خود متضاد ہیں۔ مغربی فکر میں انسانیت پرستی کا فلسفہ ہے، لیکن خود وہ عملی طور پر جو کالے حبشی ہوتے ہیں، جو امریکہ کے اصل باشندے ہیں یا سیاہ فام ہیں، ان کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے ہیں۔ ان کی جو ہے ان کا عملی رویہ بھی جو ایک طرح سے متضاد ہے۔ باقی بہت ساری باتیں یہاں کی جا سکتی ہیں انسانیت پرستی کے حوالے سے، مستقل فلسفہ ہے، اس پر بھی ہم نے کافی کچھ لکھا ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آپ کے کورس کے آخر میں شیئر کی جائے گی۔ لامحدود اور لا انتہا کو مترادف سمجھنا، اس غلط فہمی کی وجہ سے جدید ذہن کے لیے تنزیہ کو پوری طرح سمجھنا مشکل ہو گیا ہے۔ یعنی لامحدود اللہ تعالیٰ کی صفت ہے،
اور ذرا فرق کے ساتھ لائنتھیا مادیت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، مادی حقائق کے لیے. تو جب ایک مابعد طبیعات پر اپلائی کیا جاتا ہے طبعی امور کو، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا مشکل ہے، تنزیہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرح کے مادی جو آپ کے لیے ضروریات سے، مادی آمیزش سے مکمل طور پر منزہ ہے، پاک ہے، یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. نئے نئے تصورات وہاں پھیل گئے ہیں. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے مغربی فکر جو عیسائیت اس کی بنیاد رہی ہے، مسیحیت رہی ہے ایک زمانے لمبے عرصے تک، ابھی بھی ہے. اکثر مغربی جو اقوام ہے وہ مسیحی ہے. اور دوسرے نمبر پر بڑا آپ کے لیے بڑا مذہب وہاں پر ایتھیزم کا ہے. تو مسیحیت بھی ایک طرح سے خدا کے حوالے سے تشبیہ کا شکار رہی ہے، خالص تنزیہ اور تشبیہ، یعنی آپ کے لیے مکمل تنظیم کو بھی حاصل نہیں ہو سکی ہے.